محاسبہ کریں گے، کارکنان آپ کا محاسبہ کریں گے، اس بدنما صورتحال سے کہیں بہتر ہے، محاسبہ کریں گے اس صورتحال سے کہیں بہتر ہے کہ آپ اپنے دوستوں کے اندر، اپنی پارٹی کے اندر واپس آ جائیں۔ میں شو کاز نوٹسز جو جاری ہوئے ہیں ان کا جواب ان سے اپیل کرتا ہوں کہ یہ مثبت طریقے سے دیں اور یہ کوشش کریں کہ یہ 63A کی زد میں نہ آئیں۔ یہ حقیقت ہے کہ اسپیکر پاورفل ہے، اس کے پاس آئین یہ قوت اور طاقت دیتا ہے اور اس کا کیا ہوا فیصلہ کسی عدالت میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ اور سب سے بڑھ کر یہ میرے دوستوں اور ساتھیوں کہ 27 مارچ کو انشاءاللہ تعالی پورا پاکستان اسلام آباد کا رخ کرے گا۔ ملتان کے اندر 2 گھنٹے پہلے جناب عامر ڈوگر صاحب نے ایک میٹنگ کی ہے اور اس میں ہزاروں لوگوں کے لیے تیاری کا انتظام کیا ہے کہ جو اسلام آباد کی طرف مارچ کریں گے اور انشاءاللہ تعالی پوری قوم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے کو سر انجام دے گی، اور یہ وہ کام ہے کہ جو دنیا اور آخرت دونوں کے اندر مسلمانوں کے لیے ایک نجات کا سبب ہے۔ میں آخر میں اس سے پہلے کہ آپ دوست کوئی سوال کرنا چاہیں، جو ایسی سیاسی جماعتیں ہیں جو اس چونچو جو مربع اور یہ بھانبدی کے کنبے کا حصہ نہیں ہیں، ان کو بھی دعوت دیتا ہوں کہ یہ پاکستان کی سالمیت، آزاد خارجہ پالیسی اور خود مختاری کا مسئلہ ہے، وہ اس کے علاوہ ساری پارٹیوں کو میں شرکت کی دعوت دیتا ہوں 27 کے جلسے کی کہ وہ اس میں شریک ہوں۔ میں تحریک لبیک کو اپیل کرتا ہوں کہ وہ بھی اس جلسے کے اندر جائیں۔ ان کے مقاصد اسلاموفوبیا کے حوالے سے، ختم نبوت کے حوالے سے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، رسالت مآب امام الانبیاء سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بین الاقوامی فورم کے اوپر جو اٹھائے تھے، اس کا نتیجہ 15 مارچ کی قرارداد پاس ہونے کی صورت میں سامنے آ گیا ہے، اور ان کے سارے کنسرن جو ہیں وہ سب انشاءاللہ وزیر اعظم پاکستان کے پیش نظر ہیں۔ وہ خود حب رسول کی قوت لے کر عاشق رسول ہونے کے حوالے سے وہ اس کی قیادت کر رہا ہے، ان کو بھی میں دعوت دیتا ہوں کہ وہ بھی اس کے اندر شامل ہوں۔ میں آپ تمام احباب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میرا خیال ہے کہ کوئی ایسی کسی تبدیلی کا ہم نے فیصلہ نہیں کیا، تحریک انصاف نے مقام کے اوپر کھڑی ہے۔ انشاءاللہ تعالی میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ یہ وقت اور یہ لمحے یہ گزر جائیں گے، سب لوگ ہمارے اتحادی ہمارے ساتھ رہیں گے، اور میں اپیل کی آپ کے سامنے، اور سارے پاکستان سے کارکنان اپیل کر رہے ہیں، ہمارے ایم این اے کو جو 10-12 ہیں کہ وہ واپس آ جائیں، اس لیے انشاءاللہ تعالی کوئی ایسی بات نہیں۔ دیکھیں میں آپ سے ایک عرض کروں، وہ اپنا 1 تاریخ کو اناؤنس کر، ہم نے پہلے اناؤنس کیا تھا 27 تاریخ، انہوں نے بعد میں اناؤنس کر کے اس میں تبدیلی کر کے 25 تاریخ کر دیا۔ ہمیں اپنا جلسہ وہ کر کے چلے جائیں گے، ہم اپنا جلسہ کر کے چلے جائیں گے، کوئی تصادم انشاءاللہ تعالی اس کے نتیجے میں نہیں ہوگا۔ 24 تاریخ کو نون لیگ جو ہے وہ لاہور سے چلے گی اسلام آباد کی طرف، اور 26 تاریخ کو اس نے دلی پہنچنا ہے، اور 27 تاریخ کو انہوں نے اسلام آباد پہنچنا ہے۔ تو آپ اس چیز کو، ایک سیاسی پارا اس وقت بہت گرم ہے، اس کو کس نظریے سے آپ دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ بھی اسی دوران اسلام آباد پہنچنے کی تیاری کر رہے ہیں، اور ادھر سے ڈی چوک پر آپ لوگ جو ہے اپنا ابھی دیکھیے میں نہیں سمجھتا، آپ کس نظریے سے دیکھتے ہیں کہ یہ جو معاملات ہیں یہ کیسے صحیح ہو جائیں گے؟ میں نہیں سمجھتا کہ وہ اس تاریخ کو اسلام آباد آئیں گے، اور ہم نے اسلام آباد کی انتظامیہ سے یہ کہا ہے کہ وہ تحریک انصاف کی جو مقامی قیادت ہے اس کے ساتھ انگیج کریں، اسی طرح یہ جو بھانمتی کا کنبہ ہے ان کے بھی جو 3 سٹوجز ہیں ان سے بھی انگیج کریں، اور الگ الگ دن جو اناؤنس ہوا ہے سب کو اس کا پابند کریں۔
ایک تو آپ کا شکریہ کہ آپ کی جماعت کی طرف سے آپ بھائی شخصیت ہیں جنہوں نے سرائکی وسیب کا نام لیا ہے. اللہ کرے آپ کی قیادت بھی اس حقیقت کو تسلیم کرے اور اسے سرائکی وسیب تسلیم کرے. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ ہمیشہ حکمران عوام کے پاس اس وقت جاتے ہیں جب پارلیمنٹ کا مینڈیٹ کھو دیتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عمران خان جب عوام کے پاس گئے ہیں تو وہ ان کو کیا پارلیمنٹ کا مینڈیٹ نہیں ہے ان کے پاس یا پھر نئے سرے سے نہیں آتے ہیں؟ دیکھیے میں آپ سے عرض کرتا ہوں، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے اپنی تحریک انصاف کے اندر میں جب شامل ہوا ہوں تو میں نے 2008 سے ساؤتھ میں آنا شروع کیا ہے. اپنے سرائکی بہن بھائیوں کے ساتھ آ کے میں نے کام کرنا شروع کیا ہے اور میں کامل 5 سال تک، اور پھر اس کے بعد تھوڑا کم ہو گیا تھا 2015 مئی تک پورے رابطے میں رہا. ذمہ داریاں سیاسی پارٹیوں کے اندر تبدیل ہوتی ہیں. تحریک انصاف نے جتنا اس وسیب کو خود مختار کیا ہے کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. آپ کے لیے انشاءاللہ تعالی ایک الگ صوبائی اکائی کے طور پہ سامنے آنا. پرائم منسٹر نے اس کے اوپر آپ کے ساتھ بات کی ہے، جناب وزیر خارجہ نے اس کے اوپر بات کی ہے، جناب خسرو بختیار صاحب نے اس کے اوپر واضح طور پہ بات کی ہے. آپ کا سیکریٹریٹ الگ ہو سکا ہے، افسر سارے یہاں پر آگے بیٹھنا شروع ہو گئے ہیں. آپ کے جو وسائل ہیں، فنڈز ہیں، واضح طور پہ الگ کر دیے گئے ہیں. اس لیے میرا خیال ہے کہ جو آپ نے فرمایا ہم اس کے ساتھ ساتھ جا رہے ہیں. اور پی ٹی آئی نے یہ کیا ہے، اس سے پہلے جو 35 سال جو لوگ حکمران رہے باتیں ہی کرتے رہے ہیں، کبھی کسی نے کوئی عملی اقدام نہیں کیا. اور انشاءاللہ تعالی ہم ایک آزاد اکائی کی طرف بڑھ رہے ہیں. انشاءاللہ تعالی اس کو مکمل کریں گے. پارلیمنٹ کے ہمیشہ حکمران جو ہیں عوام کے پاس اس وقت جاتے ہیں جب پارلیمنٹ کے اعتماد ہو جاتے ہیں. الحمدللہ پارلیمنٹ کا اعتماد پوری طرح موجود ہے. ابھی تو یعنی 21 نومبر کو ان کو شکست فاش ہوئی ہے، یعنی اب اس کے بعد سینٹ کے اندر بل الگ سے پاس ہوا ہے. اس لیے ہمیں تو اس طرح کی کسی بات کا نہیں پتا. میں نے ایک پورا پس منظر بیان کیا ہے. یعنی اگر ہمارے ملک کی سیاسی جماعتیں جو حکمران جماعتیں رہی ہیں وہ امریکہ سے اور امریکیوں سے اور ان لوگوں سے، یورپ سے اور مغرب سے، یعنی ایک طرف کہتے ہیں کہ عمران خان مغربی ایجنڈا مسلط کر رہا ہے، دوسرا ان سے جھولیاں اٹھا اٹھا کے اپیلیں کر رہے ہیں، تو ان کی اپنی دو رنگی اور دو رخی. ایک منٹ سویب بات نہیں، پہلے صحافیوں سے بات کریں پھر کرتے ہیں. جی میں صحافیوں سے پہلے صحافیوں سے بات کر لینے دیں. جی سویب مہنگائی میں روز کا اضافہ ہو گیا ہے، کارپیٹ بھی آپ کے سامنے ہے، سامان مہنگا ہو گیا ہے، کھانے پینے کی چیزیں ہیں، اور آپ اس وقت جو ہے امریکہ کا کارڈ استعمال کر رہے ہیں عوام کے سامنے کہ ہم نے امریکہ سے یورپ سے. کہ ملک میں جو ہے گورننس اور مہنگائی ہے اس حوالے سے بتائیں گے، کرپشن ابھی ہوتا ہے، اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ اچھا، ویسے جو آپ نے اپنی بات کا جو پہلا حصہ ہے یا میں نے جو بیان کیے ہیں بین الاقوامی حالات، اس میں کوئی چیز، میں نے 5 نکات واضح طور پہ کیے ہیں، کوئی چیز مبالغے میں آتی ہے. پہلی بات تو آپ کو یہ جواب چلا گیا. اب آپ سنیں نا، میری باری. اب آپ سنیں، جب میری باری ہے نا، ہم بحث تو نہیں کریں گے، آپ سوال کریں گے میں جواب دوں گا. 5 نکات میں نے بیان کیے ناقابل تردید. میں نے ان کے بیانات اس کے اوپر رد عمل ناقابل تردید. اس کے بعد میں آپ سے عرض کرتا ہوں پہلا نکتہ. ایک منٹ اس کا تو جواب دینے دیں. پہلا نکتہ یہ ہے کہ یہ ان 3.5 برس کے اندر 2 سال کرونا اور کووڈ میں رہے ہیں، اور آپ کو معلوم ہے کہ بین الاقوامی طور پہ بڑے بڑے طاقتور ملکوں کی معیشتیں بیٹھ گئی ہیں. اس کے برعکس پاکستان کے اندر ہم نے پوری کوشش کی ہے کہ اس کو کم از کم سطح کے اوپر رکھا جائے، اور آئندہ آنے والے وقت کے اندر جس طرح بجلی کی اور تیل کی قیمتیں کم کی ہیں، آگے بھی تیل اور بجلی کی قیمت کم ہوگی. ہمارے ٹیکسز میں اضافہ ہو رہا ہے، قیمتیں کم ہوتی چلی جائیں گی. ہسٹوریکلی سپیکنگ ہماری جو یعنی فصلات ہیں، آؤٹ پٹ ہے، وہ بہتر ہوئی ہے، ان کی قیمت فارمر کو زیادہ ملی ہے. 65% تو اس ملک کی آبادی فارمر کی ہے نا، اس کو بہترین قیمت میں لی ہے. پھر 260 ارب روپیہ ہم نے اس سے پہلے 2020 کے اندر جو آپ کا نچلا طبقہ ہے
اس کو کرونا کے دوران 12,000 تقسیم کیا ہے، اب وہی 14,000 تقسیم ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ راشن کے مد کے اندر کارڈ موجود ہے، کسانوں کے لیے 1.5 لاکھ روپے 2 دفعہ بلا سود موجود ہے، وہ کر سکتے ہیں۔ نوجوانوں کے لیے قرض بلا سود 1 لاکھ سے لے کے 5 لاکھ تک موجود ہے۔ آپ یتیموں کے لیے، بیوگان کے لیے، بزرگوں کے لیے سٹائپنڈ موجود ہے۔ اللہ کے فضل سے کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو ہم عام اپنے غریب طبقے کا خیال نہیں رکھ سکتے۔ صحت کارڈ سن لیں آپ، دنیا میں کہیں پہ بھی میں پورے چیلنج سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ 10 لاکھ روپیہ ہر خاندان کے پاس ہے موجود، وہ ہسپتال میں جا کے اپنا علاج کرا سکتا ہے۔ اس لیے اس میں کوئی شک نہیں ہے مہنگائی میں اضافہ ہوا ہے۔ جتنی حکومت کے پاس وسائل تھے ہم نے عوام کے اوپر لگائے اور آئندہ اس سے زیادہ لگانے کا ارادہ ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے ان 4.5 سال میں جو بھی حکومت کا دوران گزرا ہے، ایم پی ایم اور کاف سے آپ کو یہ آپ بہت سینئر، اچھا سوال نہیں ہوا۔ ایک پارٹی آپ سے جدا ہو گئی ہے اور جو آپ کے ٹکٹ پر بنے ہیں، کیا وہ بھی ایک پارٹی میں شامل؟ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، آپ کو معلوم ہے پاکستان میں اتحادی حکومتیں اسی طرح چلتی ہیں، اور جو میجر پارٹنر ہوتا ہے اس کی ذمہ داری ہوتا ہے چھوٹے دوست پارٹنر جو ہے نا انہیں ساتھ رکھیں۔ اس لیے ہم ہر طریقے سے اپنے، کیوں یہ میں کہہ رہا ہوں، ہم نے خیبر پختونخوا کے اندر سمپل میجورٹی تھی، ہم نے 2-3 پارٹیوں کو ملا کر وہاں پہ کام کیا، نتیجتاً 2018 میں ہم نے 2/3 اکثریت حاصل کی۔ یہ ہمیں تجربہ ہے اپنے اتحادیوں کو ساتھ لینے کا، اور ان کی جو ڈیمانڈ ہے اس کو ہم انشاءاللہ پورا کرتے ہیں۔ باقی میں آپ سے یہ عرض کرتا ہوں، یہ آپ تو کہہ سکتے ہیں، میں نہیں کہہ سکتا کہ کوئی ہمارا ممبر کسی اور جگہ سے ہدایات دیتا ہے، ان کے گریونسز ہیں، ہم کوشش کر رہے ہیں انہیں دور کرنے کی، ہمارے ممبران بھی ٹھیک ہو جائیں۔ کن کی طرف سے؟ کوئی 2-3 لوگوں نے براہ راست رابطہ قائم کیا، 2-3 کے رشتہ دار جو ہیں انہوں نے رابطہ قائم کیا۔ میں نے بتا دیا، اور بتائیے اس کے علاوہ۔ جی میں نے سوال، جی آپ بتائیں، جی آپ بتائیے، سارا دیا سارا تسی چو دوبارہ کہیے، میں نہیں سنا ذرا جی اس کی بات سن، میں آپ سے پہلے اس سے سن لیں۔ جی بتاؤ، کھڑے ہو کے کر لیں۔ نہیں میرے علم میں نہیں ہے۔ جی کہاں پہ؟ دیکھیے میں آپ سے عرض کرتا ہوں، یہ سندھ ہاؤس کے معاملات جو ہے نا، یہ سندھ حکومت نے خود بگاڑے ہیں۔ وہ مہمانوں کے رہنے کی جگہ تھی، اب آپ اس کو سیاست کا اکھاڑا بنائیں گے تو اس سے نتائج تو خراب نکلیں گے۔ میرا خیال ہے اب وہاں پہ نہیں ہے۔ ایک منٹ، حکومت سندھ تحریک عدم اتحاد میں آپ ناکام ہوتے ہیں تو یہ جو آپ نے ہیلتھ کارڈ دی ہے اس کی سرٹیفکیٹ جو ہے وہ بلا تفریق جاری نہیں ہے۔ یہی اپیل میں جو سوال کیا ہے بہت اہم سوال ہے، یہی میں اپیل کر رہا ہوں۔ ان کا سوال اپنے جن کو شو کاز جاری ہوا ہے ان ممبران اسمبلی کو اپیل کے طور پہ بھیج رہا ہوں کہ اگر آپ کوئی ایسا اقدام کرتے ہیں تو آپ اندازہ کر لیں کہ پاکستان کے اندر، پنجاب کے اندر 3.5 کروڑ گھرانے ہیں جنہیں 10 لاکھ روپے کا یہ صحت کارڈ ریلیف دے رہا ہے، اور اس کے اندر کوئی رکاوٹ پیدا ہو سکتی ہے۔ بہت شکریہ جی۔